الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، مکے کی زندگی کے بارے میں کئی ہفتوں سے خطبے میں باتیں سن رہے تھے۔ مکے کی زندگی کا اگر خلاصہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ سمجھیے کہ مکے کی زندگی ایک آزمائش کی زندگی تھی۔ ہر طرح کی تکلیفوں کو سہ کر، ہر طرح کی آزمائشوں سے گزار کر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جو ابتدائی نسل تھی، جو بعد کے مرحلوں کے لیے بنیادی اینٹ بلکہ بنیاد کی حیثیت رکھتی تھی، اس نسل کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی تربیت سے گزارنا چاہتے تھے، اس لیے کہ پوری دنیا میں اسلام کے نمونے کے طور پر پیش کرنے کے لیے یہی اللہ کی طرف سے نسل منتخب کی گئی تھی، اور انہی کے ذریعے سے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ دین کی ہواؤں کو پھیلانا چاہتے تھے۔ تو اس لیے جو پہلا نمونہ ہو اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر انداز میں تیار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکی دور میں مسلمانوں کو جتنا آزمایا گیا، جتنی تکلیفیں دی گئی، جتنا ستایا گیا، ہم بعد کے دور میں اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تکلیف اور آزمائش کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، جتنا ہم تصور کر سکتے ہیں، اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر تکلیفوں اور آزمائشوں سے انہیں آزمایا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں۔ لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کرنا، لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرنا، یہ اللہ کی منشا اور مرضی نہیں ہے۔ اللہ صرف پرکھنا چاہتے ہیں۔ ایک تو ان کو تیار کرنا مقصود تھا۔ جب بنیاد ڈالی جاتی ہے کسی بھی عمارت کی، جتنی بڑی عمارت بنانی چاہتے ہیں اتنی پختہ اور مضبوط اس کی بنیاد ہوتی ہے، اس کے لیے اتنی گہری بنیاد کھودی جاتی ہے۔ چونکہ اسلام کی بنیاد تھی مکے کی دور والی زندگی، اور قیامت تک کے لیے عمارت کھڑی کرنی تھی، تو اس کی بنیاد کتنی مضبوط ہونی چاہیے، کتنی گہری ہونی چاہیے، اسی اعتبار سے ان کو آزمایا گیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں آزمائش کے ذریعے سے کہ کون اللہ کا بندہ سچ مچ اللہ کی راہ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور کون ہے جو زبانی دعویٰ کرتا ہے۔ صحیح اور غلط، سچے اور کچے، کھرے اور کھوٹے کے درمیان اللہ تعالیٰ فرق کرنا بھی چاہتے ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہوں نے اگر یہ کہا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں تو ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اس سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی ہم نے آزمایا، اللہ نے پچھلے لوگوں کو بھی آزمایا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ کون ان میں سے سچا ہے، کون جھوٹا ہے، اس کو دکھایا جائے، لوگوں کے سامنے اس کو لایا جائے۔ تو کھرے اور کھوٹے کے درمیان فرق کرنے کے لیے اللہ نے ان کو آزمایا، جتنا آزمانا تھا، اور اللہ تعالیٰ اتنا ہی آزماتے ہیں جتنا ایک انسان کے بس میں برداشت کی طاقت ہوتی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ جتنی لوگوں کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اتنا ہی اس پر بوجھ ڈالتا ہے، اس سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ما یرید اللہ علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ دین میں تکلیف اور پریشانیوں میں رکھ کر تمہیں زندہ رکھنا نہیں چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنا وہ سہ سکتے تھے، برداشت کر سکتے تھے، اتنا آزما کر ان کو دیکھا۔ جب اللہ نے دیکھا کہ کھرے لوگ ہیں،
یہ بنیادی جو تربیت ہونی چاہیے اس پر یہ کھرے اتر رہے ہیں، اور ان کی تربیت ایمانی اور یقین کے اعتبار سے کامل ہو چکی ہے۔ اب جو آزمائش کا دور ان پر آ رہا تھا وہ ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ ان کے لیے زمین پر رہ کر، مکے کی سرزمین پر رہ کر اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اب اللہ کی طرف سے ان کو اجازت دی گئی کہ وہ مکے سے کسی دوسری سرزمین کی طرف ہجرت کریں۔ تو ہجرت کے لیے ابتدا میں حبشہ کی سرزمین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا تھا۔ وہاں کا بادشاہ بڑا انصاف پسند تھا، نیک دل تھا، تو پہلے ایک قافلہ چھوٹا سا گیا، پھر دوسرا قافلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ تو مکے کی طرف سے اس وقت بھی کوشش کی گئی کہ جو لوگ ہجرت کر کے حبشہ گئے ہیں ان کو وہاں کے بادشاہ کو ان کے خلاف ورغلا کر واپس بلایا جائے، لیکن وہ بادشاہ چونکہ اس وقت کے دین کے مطابق عیسائی مذہب پر قائم تھا، عیسائی مذہب کی کتابیں اس نے پڑھی تھی، جب مکے کا وفد اس کے پاس آیا تو پھر دونوں طرف سے اس نے باتیں سنی۔ مسلمانوں کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب نے اس کے سامنے جو اسلام کا تعارف کروایا، اتنا بہترین تعارف تھا کہ پورا مجمع تبدیل ہو گیا، اور اس بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا پوری تقریر سننے کے بعد کہ یہ دین اور عیسیٰ علیہ السلام کا دین ایک ہی چشمے سے نکلا ہوا ہے، ایک ہی چراغ سے نکلا ہے، یعنی دونوں دین کی بنیاد ایک ہی ہے، دونوں اللہ کی طرف سے نکلے ہوئے ہیں۔ پھر بادشاہ کو دوسرے دن انہوں نے ورغلانے کی کوشش کی کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے خلاف کچھ غلط سلط باتیں کرتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ پھر دوسرے دن بلایا، پھر حضرت جعفر طیار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآنی تعلیمات ہیں وہ پڑھ کر ان کو سنایا۔ اب اتنا سننا تھا کہ وہ متاثر ہو گیا، وہاں کے لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اس نے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف اس تنکے کے برابر بھی اس کے خلاف نہیں ہے جو انہوں نے پیش کی ہے۔ یعنی مسلمانوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کروایا ہے وہ بالکل صحیح ہے، رتی برابر اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر مکے کا جو وفد آیا تھا اس کو انہوں نے بھیج دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ آپ آرام سے سکون سے رہیے۔ تو جو مسلمان وہاں ہجرت کر کے گئے تھے وہیں پر رہے، لیکن مکے میں جب مسلمانوں کو رہنا مشکل ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں زمین دکھائی گئی، ہجرت کہاں کرنا ہے۔ تو دو کھجور کے باغات کے درمیان، دو نوکیلے پتھروں کے درمیان کی زمین تھی، وہ زمین دکھائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ لوگوں کو ہجرت کی اجازت دی۔ اور ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب کسی سرزمین پر اللہ کے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، دین کی حفاظت مشکل ہو جائے، اب دین کی حفاظت کے لیے اس علاقے کو چھوڑنا ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے اپنے گھر اور گھر والوں سے زیادہ دین عزیز ہونا چاہیے۔ تو ہجرت کا مطلب ہی ہوتا ہے اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر کو بھی چھوڑ رہا ہے آدمی، اپنے وطن کو بھی چھوڑ رہا ہے۔ اور مکے والوں کے لیے تو اور بڑی قربانی تھی، وہ تو کعبۃ اللہ کی مقدس سرزمین کو چھوڑ کر جانا ان کو پڑ رہا تھا۔ تو اللہ کی طرف سے جب اجازت ملی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی تو آہستہ آہستہ ہجرت کرنے لگے۔ ایک تو ان کے لیے خود مشکل تھا اپنے گھر والوں کو چھوڑنا، اپنی زندگی بھر جس سرزمین پر انہوں نے زندگی گزاری، جس سرزمین کی محبت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اس سرزمین کو چھوڑ کر جانا ایسے علاقے میں جہاں جا کر ان کا مستقبل کیا ہوگا یہ ان کے سامنے واضح نہیں تھا، بڑا مشکل کام تھا۔ دوسری طرف مکے والے بھی گھات میں تھے کہ کہیں ہجرت کرنے کی خبر ملتی فوراً اس کے پیچھے پڑ جاتے، اس کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے۔ تو مسلمان چھپ چھپ کر کبھی تنہا، کبھی کوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ، کبھی کوئی چھوٹی سی جماعت بنا کر نکلتے تھے۔ جہاں مکے والوں کو خبر ہوتی وہ ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے۔ چنانچہ اسے واقعات بھی پیش آئے۔ حضرت صہیب رومی جب جا رہے تھے تو مکے والوں نے ان کو گھیر کر کہا کہ تم مکے میں آئے تھے تو تمہارے پاس کچھ تھا نہیں،
اب اتنی دھن دولت تمہارے پاس آئی ہے، اب یہ سب لے کر جانا چاہتے ہیں، ہم جانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں بڑا تیر انداز ہوں، میرا مقابلہ تو نہیں کر سکتے تم، لیکن ایک شرط ہے، اگر میں سارا مال تمہارے حوالے کر دوں تو مجھے جانے کی اجازت دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو جتنا ان کے پاس مال تھا، زندگی بھر کی پونجی، انہوں نے مکے والوں کے حوالے کیا اور پھر خالی ہاتھ ہجرت کر کے چلے گئے۔ ایسے کئی واقعات ہوئے۔ اس سے بڑھ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی تھی، ان کا واقعہ تو بڑا تکلیف دہ ہے۔ وہ اور ان کے شوہر، ان کا بیٹا، یہ تینوں جب ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو ان کے خاندان والے آئے ام سلمہ کے اور ان کو پکڑ لیا اور ان کے شوہر سے کہا تم تو جا سکتے ہو لیکن ہمارے خاندان کی عورت ہے، اس کو لے کر کیسے جا سکتے ہو؟ ان کو چھین لیا۔ پھر بچے کو یہ لینے لگی تو ان کے شوہر کے خاندان والوں نے بچے کو چھین لیا۔ تو شوہر تنے تنہا چلے گئے۔ ان کا بھی ایمان دیکھیے، ایک طرف بیوی کو ان کے گھر والے لے گئے، بچے کو ان کے گھر والے لے گئے، تنے تنہا وہ چلے گئے، اس لیے کہ ایمان عزیز سا، بیوی سے بڑھ کر، بچوں سے بڑھ کر، گھر سے بڑھ کر، دولت سے بڑھ کر ایمان اور دین کی دعوت انہیں عزیز تھی۔ یہ معیار ہے زندگی کا، یہ معیار ہے مومنوں کا، سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں تنہا رہ گئی، میں ہر دن صبح میں گھر سے باہر نکلتی اور دن بھر روتی رہتی، پھر واپس آتی۔ کئی دن جب گزر گئے تو ہمارے خاندان کے کسی شخص نے کہا روتے روتے کیا کرو گی، اگر تم کو جانا ہے تو چلے جاؤ۔ تو تنے تنہا وہ نکلی۔ اب دیکھیے ایک عورت، اور مکے سے مدینے کا سفر کتنا دور، اور اس وقت تو سواریوں کا تک انتظام نہیں تھا، لیکن ان کے دل میں ایمان تھا، آخرت پر پختہ یقین تھا۔ تو تنے تنہا نکلی تو راستے پر ان کے خاندان کے ایک شخص عثمان بن طلحہ، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن بیچارے شریف تھے، انہوں نے دیکھا تو کہا کہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ میں مدینے اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں۔ اس نے کہا تنہا جانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کے ساتھ آتا ہوں۔ تو پھر ان کے شوہر کے گھر والوں نے بچے کو بھی دے دیا۔ تو وہ شریف النسب آدمی، اس نے ان کو لے کر تنے تنہا سفر کیا۔ وہ فرماتی ہے کہ ایسا پاکیزہ آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، کہ وہ جب میں سواری سے اترنا چاہتی تھی سواری چھوڑ کر دور چلے جاتے، پھر میں جب اتر جاتی سواری کو لے کر باندھ دیتے، پھر جب جانا ہوتا سواری تیار کر کے رکھ دیتے اور ہٹ جاتے، میں بیٹھتی تھی، پھر اونٹ کی نکیل پکڑ کر تنہا پیدل مجھے لے کر چلے جاتے۔ یہاں تک کہ قبا میں جب پہنچے تو کہا کہ یہاں تمہارے شوہر ملیں گے، تم چلی جاؤ، میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کو تکلیفوں سے گزرنا پڑا، لیکن اپنے ایمان کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ جب ایک ایک دو دو کر کے مسلمانوں کی بڑی تعداد مدینہ پہنچ گئی، اب یا تو وہ رہ گئے جو بالکل غریب تھے، جن کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، یا وہ تھے جو بالکل مجبور تھے، جن کو گھر والوں نے قید کر کے رکھا تھا۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت دی گئی، لیکن مرحلہ آسان نہیں تھا۔ مکے والوں کو معلوم ہو گیا کہ اب یہ جانے والے ہیں، انہوں نے اپنی کمان، اپنے آخری ترکش جو تھا وہ چھوڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بڑی میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں طے کر دیا کہ رات بھر اللہ کے رسول جس دن صبح میں نکلنا تھا، رات بھر ان کے گھر کا گھیراؤ کریں گے، ہر قبیلے کا ایک شخص ہوگا اس میں۔ جیسے ہی صبح کو گھر سے نکلیں گے، سب مل کر ایک بارگی ان پر ٹوٹ پڑیں گے، ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس پلان کے ساتھ راتوں رات اللہ کے رسول کے گھر کو انہوں نے گھیر لیا۔ اللہ کے رسول مکے میں تھے، ساری دشمنیوں کے باوجود مکے والے اپنی ساری امانت اللہ کے رسول کے پاس رکھتے تھے۔ اب اللہ کے رسول کو چونکہ صبح نکلنا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی بن ابی طالب کو لٹھایا اور کہا کہ یہ امانتیں ہیں، ہر ایک کی امانت اس تک پہنچا کر تم نکل جانا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور رات کو اپنے گھر سے صبح سے پہلے نکلے، پورا گھر دشمنوں سے گھرا ہوا تھا۔ وہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ ابھی نکلے، ابھی حملہ ہوگا، لیکن اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کو بتایا گیا، اللہ کی حفاظت میں تھے تو اللہ کے رسول نکلے اور یاسین پڑھتے ہوئے نکلے، یاسین والقرآن الحکیم فاغشیناہم فہم لا یبصرون، کہ ان کے
ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا. اللہ کے رسول سامنے سے جا رہے تھے, کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا. اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں مٹی تھی, سب کے سر پر مٹی پھینکتے ہوئے اللہ کے رسول چلے گئے. یہ لوگ کھڑکی سے منہ ڈال ڈال کر دیکھ رہے تھے, وہ وہاں سویا ہوا تھا. کون تھے وہ؟ حضرت علی تھے. وہ سمجھ رہے کہ اللہ کے رسول سوئے ہوئے تھے. صبح میں ایک شخص نے آ کر دیکھا کہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیرے ہوئے ہیں. پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہا کہ نہیں, محمد کو قتل کرنا ہے. کہا کہ بیوقوفو, وہ تو جا چکے. اب انہوں نے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا تو وہاں سے حضرت علی اٹھے ہوئے باہر آ رہے تھے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی. اور پھر جب اللہ کے رسول نکلے تو اللہ کی حفاظت میں تھے. جتنا اللہ پر ان کا بھروسہ تھا, دنیا کی طاقت کا اتنا بھروسہ نہیں تھا. لیکن اللہ کے رسول نے اتنا خفیہ پلان بنایا, کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو گئی, اس لیے کہ ہر طرف مکے والوں کے جاسوس پھیلے ہوئے تھے. اللہ کے رسول اور حضرت ابوبکر کا پلان تھا, اور ساتھ میں ایک رہبر تھا جو غیر مسلم تھا. لیکن اس زمانے میں جو لوگ وعدہ کرتے تھے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے. ایک غیر مسلم رہبر کو ساتھ میں رکھا جو ان کو راہ دکھاتا تھا. اللہ کے رسول نکلے تو بالکل خفیہ نکلے. اللہ کے رسول ایک جگہ سے نکلے, حضرت ابوبکر دوسری جگہ سے نکلے, وہ رہبر تھا وہ تیسری جگہ سے نکلے, اور تینوں نے آپس میں طے کیا کہ فلاں جگہ پہ جا کر ہم کو ملنا ہے, تاکہ مکے والوں کو شبہ نہ ہو سکے. اور جو عام راستہ تھا مدینے کا, اس راستے کو اختیار نہیں کیا, الگ راستے سے گئے تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو. اس طرح سے نکلے. حضرت ابوبکر آپ کے ساتھ تھے, اور حضرت ابوبکر کو جو محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سوچ نہیں سکتے. راستے میں حضرت ابوبکر جاتے تھے تو کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی دائیں کبھی جائیں, اس طرح سے تھوڑی دیر یہاں آگے چل رہے, تھوڑی دیر دائیں طرف چل رہے, تھوڑی دیر بائیں طرف چل رہے, تھوڑی دیر پیچھے چل رہے. اللہ کے رسول نے جب ان کی بے چینی دیکھی تو پوچھا کیا ہے تمہارا حال؟ کبھی میرے آگے چلتے ہو, کبھی پیچھے چلتے ہو, کبھی داہنی طرف چلتے ہو, کبھی بائیں طرف چلتے ہو, تمہارا کیا حال, کیوں بے چین ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول, جب مجھے ڈر ہوتا ہے دشمن سامنے سے آئے گا تو میں سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ دشمن حملہ کرے تو پہلے مجھ پر حملہ ہو. جب مجھے خیال ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے سے آئے گا میں پیچھے چلا جاتا ہوں. جب دائیں سے خیال آتا ہے تو دائیں طرف چلا جاتا ہوں, بائیں کا خیال آتا ہے تو بائیں طرف چلا جاتا ہوں. اس طرح سے اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے وہ بے چین رہتے تھے. مکے والوں نے جب معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا چکے ہیں تو انہوں نے اللہ کے رسول کے سر پر 100 اونٹ مقرر کیے کہ جو شخص اللہ کے رسول کو زندہ پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ دیا جائے گا. تو ایک نوجوان تھے سراقہ بن مالک بن جاشم, ان کو بھی شوق پیدا ہوا, وہ اونٹ لے کر نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں. جب بڑھتے 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 اتنی دور پر پہنچے کہ سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر نظر آ رہے تھے تو ان کے اونٹ کے دونوں پیر زمین میں دھس گئے. انہوں نے پھر اپنا اونٹ نکالا, پھر بھاگ گئے, پھر تھوڑے آگے گئے تو پھر اونٹ گر گیا, تیسری مرتبہ پھر اٹھے, پھر بھاگے, پھر زمین کے نیچے پیر دھس گئے. اب وہ سمجھ گئے کہ یہ جو شخص ہے یہ کوئی عام انسانوں کی طرح نہیں ہے, اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہے, میں اس کو پکڑ نہیں سکتا. فوراً آواز دے کر اللہ کے رسول سے کہا, اے اللہ کے رسول مجھے امان دیجئے, میں آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا. اللہ کے رسول سے کہا کہ مجھے آپ اجازت دیجئے, کچھ تحریراً لکھ دیجئے. اللہ کے رسول نے اجازت دے دی, کچھ تحریک لکھ دی. اس نے اپنا سامان بھی پیش کیا. اللہ کے رسول نے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں, بس ایک کام کیجئے, کسی کو میرے بارے میں نہ بتائیے. اور دیکھیے اللہ کے رسول اس وقت گھر بار چھوڑ کر جا رہے تھے, کوئی آپ کے پاس وسیلہ نہیں تھا, زندگی سے تنگ ہو کر, مدینے کی زندگی سے تنگ ہو کر نکلے تھے. لیکن اس وقت حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک جو مدینے سے ان کو پکڑنے کے لیے آیا تھا ان سے کہا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوگے. کسرا جو ایران کا بادشاہ تھا سونے کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنتا تھا. کہا اللہ کے رسول نے اس وقت جب ان کی زندگی محال ہو چکی تھی, کہا کہ ایران کے بادشاہ کے ہاتھوں کی کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوگی, اس وقت تم کیا کرو گے؟ اب وہ بیچارے کیا سمجھتے. لیکن حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا اور ایران کے بادشاہ کسرا کے کنگن, اس کا تاج, اس کا بیلٹ حضرت عمر کے پاس لایا گیا. حضرت عمر نے سراقہ بن مالک کو بلایا اور کہا پہنو یہ. تھوڑی دیر ان کو پہنایا تاکہ اللہ کے رسول نے اس وقت جو ہجرت کے زمانے میں جو خوشخبری سنائی تھی وہ